ایک ایسی قوم جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھی، جن کے شہروں میں تنگی کا کوئی تصور نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح بکھرا ہوتا تھا اور پانی رحمت بن کر بہتا تھا۔ پھر ذرا سوچئے، صرف ایک ننھا سا چوہا اور ماریب کا عظیم بند اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے جا ملا۔ نہ کسی فوج نے حملہ کیا، نہ زمین ہلی، نہ آسمان سے بجلی گری، بس اللہ کا ایک حکم اور ایک رات، اور دنیا کی سب سے امیر سلطنت زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ یہ قصہ ہے قوم سبا کا، جس کا ذکر خود اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا۔ جنت سے جہنم تک کا ایسا سفر جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں حاج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، مگر یہ کوئی عام قوم نہ تھی، یہ دنیا کی سب سے خوشحال سلطنت تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی، ہوا نرم تھی اور بارش ناپ تول کر برستی تھی۔ ان کی اصل طاقت، ان کا سب سے بڑا راز ماریب کا عظیم بند تھا۔ اسی بند سے دائیں اور بائیں پھیلے ہوئے دو عظیم باغ سیراب ہوتے تھے۔ پھل اس قدر زیادہ ہوتے کہ مسافر وہاں سے گزرتے تو بھوک کا احساس تک نہ ہوتا۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغ ہے، اور پھر فرمایا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا پورا نظام تھا۔ اس مہینے مچھلیوں کا شکار بہت اچھا ہوا ہے، ہماری تجارت ہر مہینے بہتر ہو رہی ہے۔ صاف شہر، منظم زندگی، امن اور سکون۔ قرآن نے اسے کہا پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ یہ تھی زمین پر جنت۔ اسی قوم کی سب سے مشہور حکمران تھی رانی بلقیس۔ اس کا تخت عظیم تھا، نظام مضبوط تھا اور سلطنت دور دور تک مشہور تھی، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ وہ نبی جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی جو کسی کو نہ ملی۔ جنات ان کا حکم مانتے تھے، پرندے ان کی زبان سمجھتے تھے اور ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ انہوں نے بلقیس کو خط بھیجا اور قرآن نے اس کے الفاظ محفوظ کر دیے۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور دعوت دی اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ بلقیس نے مشورہ کیا، تحفے بھیجے، سونا، چاندی، جواہرات، مگر سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیے اور فرمایا یہاں بلقیس سمجھ گئی یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ خود حاضر ہوئی اور جب شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو پانی سمجھ کر لباس اٹھایا۔ تب حقیقت کھلی۔ اسی لمحے اس نے کہا اور تفسیر کے مطابق اس کے بعد پوری قوم سبا ایمان لے آئی۔ یہ تھا سبا کا عروج۔ مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ بلقیس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدلیں، حکمران بدلے، اور شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ انہوں نے کہا یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہم نے خود کھڑا کیا، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم اور اپنی طاقت کا نشہ زیادہ ہوتا گیا۔ اللہ نے نبی بھیجے، تنبیہ کی، سمجھایا۔ انہوں نے کہا
یہ باغ تمہاری عقل کا کمال نہیں، یہ رب کی رحمت ہے۔ اگر تم نے شکر چھوڑ دیا تو یہ رحمت تم پر بوجھ بن جائے گی۔ لیکن مگر قوم ہنس دی۔ تم ہمیں ڈرا رہے ہو؟ دیکھو ہمارا مارب بند پہاڑوں کی طرح مضبوط، کیا تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے؟ اللہ جب پکڑ کرتا ہے تو وجہ بڑی نہیں ہوتی، صرف اس کا حکم کافی ہوتا ہے۔ اور شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ انہوں نے کہا، اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ ہماری سلطنت محفوظ ہے، ہمارا بند لازوال ہے، ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ سال گزرتے رہے، اللہ کے نبی نے بار بار سمجھایا، رحمت قہر بننے سے پہلے سدھر جاؤ۔ مگر ان کے دل پتھر ہی رہے۔ ہماری برابری کرنے چلا ہے۔ اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ نبی پکارتے رہے، بند سے نہیں، اللہ سے ڈرو، ہمیں عذاب سے ڈرانا بند کرو، ہم اپنی طاقت اور دولت سے اسے روک دیں گے۔ اور یہیں سے ان کے زوال کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ قرآن یہاں ایک ایسی حقیقت بتاتا ہے جو عقل کو ہلا دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، جب انہوں نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ روایتوں کے مطابق ڈیم کی بنیاد میں چوہے سوراخ کرنے لگے، لوگ دیکھتے رہے مگر غرور میں اندھے تھے۔ ہماری طاقت کی نشانی ہے، یہ چوہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر وہ رات آئی، شہر خاموش تھا اور بند آخری سانس لے رہا تھا۔ ایک آواز گونجی، پھر دوسری، اور پھر بند ٹوٹ گیا۔ وہ پانی جو کبھی رحمت تھا اب قہر بن چکا تھا۔ شہر بہنے لگے، باغ مٹنے لگے، لوگ چیخنے لگے۔ قرآن کہتا ہے، پھر ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ نبی کی آواز گونجتی رہی، یہ وہی ہے جس سے تم انکار کرتے رہے۔ لوگ پکارنے لگے، ہمیں بچا لے، ہم سے غلطی ہو گئی، میری مدد کرو۔ اٹھتی لہریں شہر پر گرتی گئیں، ہر کونے کو اپنی لپیٹ میں لیتی گئیں۔ باغ مٹی ہو گئے، گھر بہہ گئے، شہر کے شہر ختم ہو گئے، نسلیں مٹ گئیں۔ لوگ صرف اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے رہے، کچھ گرتے رہے، کچھ لہروں میں گھلتے رہے، اور ہر شور قہر میں ڈوب گیا، اور سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر گئی۔ پھر جو زمین جنت تھی ویرانہ بن گئی، باغ مٹی ہو گئے، گھر بہہ گئے، شہر کے شہر ختم ہو گئے، نسلیں مٹ گئیں، صرف واقعہ رہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے، ان کے باغوں کے بدلے کانٹے دار جھاڑیاں لگا دی۔ یہ سزا کیوں تھی؟ قرآن خود جواب دیتا ہے، یہ سزا اس لیے تھی کہ انہوں نے ناشکری کی۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ سے دور کر دے تو وہ رحمت نہیں رہتی، عذاب بن جاتی ہے۔ سوچئے، اگر ایک چھوٹا سا چوہا اللہ کے حکم سے سلطنت گرا سکتا ہے تو ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟ کامنٹس میں لکھیں، قوموں کو دولت تباہ کرتی ہے یا غرور؟
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें